اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پاک سرزمین کے خلاف جو یہ جنگیں مسلط کر رہے ہیں، اس میں ایک جنگ تو اس کا عسکری پہلو ہے، چاہے وہ بھارتی فوجیں پاکستان میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہوں، یا جہنم کے کتے ہوں، یا بلوچستان لبریشن آرمی ہو، یا یہ تحریک انتشار کی طرح سیاسی جماعتوں کے داخلی فسادات ہوں، چاہے منظور پشتین کی بغاوت ہو یا مہرنگ بلوچ کی غداریاں، یہ اس جنگ کا عسکری پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے خلاف جو جنگ انہوں نے مسلط کی ہے وہ معاشی دہشت گردی ہے۔ یہ باتیں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے اوپر جنگ بھی مسلط کی جاتی ہے، اس کی معیشت بھی تباہ کی جاتی ہے، لیکن جنگ سب سے آخری عمل ہوتا ہے۔ معیشت کی تباہی اس سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی مسلمان ریاست کو انہوں نے تباہ کرنا ہے تو جو سب سے پہلے اور سب سے طویل جنگ اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہے وہ نظریاتی تخریب کاری ہے۔ پاکستان جب ایک ریاست بھی نہیں تھا، پاکستان جب ایک معیشت بھی نہیں تھا، جب ہماری کوئی سیاست بھی نہیں تھی، اس وقت پاکستان ایک نظریے کے نام تھا۔ اسلام جب سیدی رسول اللہ اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت مدینے کی ریاست نہیں تھی، اس وقت اسلامی ریاست کا وجود نہیں تھا، اس وقت خلافت راشدہ نہیں تھی، لیکن اسلام ایک طاقت اور ایک فورس کے طور پر، ایک روحانی اور نظریاتی طاقت کے طور پر اللہ نے ظاہر کر دیا تھا۔ پاکستان بھی مدینے کی طرز پر پہلے ایک نظریہ تھا، اس کے بعد اس کا جغرافیہ بنا اور اس کے بعد اس کی سیاست اور معیشت آئی۔ تو دشمن جب بھی کبھی اس پاک سرزمین پر حملے کرے گا تو اس کا سب سے کاری حملہ جو ہوگا اور سب سے پہلا حملہ وہ نظریہ پاکستان پر ہوگا۔ نظریے تو کافروں کے پاس بھی ہوتے ہیں، زائنزم اور صہیونیت بھی ایک نظریہ ہے، نازیزم بھی ایک نظریہ ہے، کمیونزم اور فیشزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم بھی نظریات ہیں، لیکن ہمارے نظریے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک روحانی نظریہ ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ہے۔ یہ صرف ایک انٹلیکچول یا علمی نظریہ نہیں ہے، یہ صرف کوئی سائنس کی تھیوری نہیں ہے، پولیٹیکل سائنس کی کوئی آئیڈیالوجی یا ڈاکٹرائن نہیں ہے، یہ ایک روحانی نظریہ ہے۔ اور روحانی معاشرہ، اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اساس ان اخلاقی باتوں پر ہوتی ہے، اس اخلاقی معیار پر ہوتی ہے، مکارم اخلاق پر ہوتی ہے کہ اگر جن مکارم اخلاق کو اس معاشرے میں سے نکال دیا جائے تو وہ پورا نظریہ دھڑام سے نیچے آ کر گر جاتا ہے۔ اسی لیے دشمن سب سے پہلے ہماری روحانیت پر حملہ کرتا ہے، پھر ہماری نظریات پر حملہ کرتا ہے، پھر ہماری سیاست اور معیشت پر حملہ کرتا ہے، اور جب یہ سب تباہ ہو جاتے ہیں اور قوم بکھر جاتی ہے تو پھر فوجیں لے کر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا نا، مشرقی پاکستان میں ہماری روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑیں کاٹنے کا کام 1948 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب قائد اعظم تشریف لے کے گئے ڈھاکہ اور آپ نے وہاں پر خطاب کرنا شروع کیا تو وہ خنزیر شیخ مجیب سب سے پہلے فساد اس نے قائد اعظم کے خلاف کھڑا کیا، وہ ناپاک اور ذلیل مرتد، اس نے سب سے پہلے یہ جھگڑا ڈالا کہ ہم اردو نہیں بولیں گے، ہم بنگلہ زبان کی بات کریں گے۔ قائد اعظم خاص طور پر اس کے فتنے کو دبانے کے لیے مشرقی پاکستان تشریف لے کے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں جا کر مشرقی پاکستان میں جو تقریر کی شیخ مجیب کے خلاف کی، اس کا نام نہیں لیا لیکن اس کی ساری سازشوں کو آپ نے بیان کیا، یہ تک فرمایا کہ اے پاکستانیوں، تمہاری صفوں میں دشمن کے ایجنٹ اور غدار موجود ہیں، ففتھ کالمسٹ موجود ہیں، جو تم کو
آپس میں لڑوانے کی کوشش کریں گے، نظریہ پاکستان کو توڑنے کی بات کریں گے، پاکستان کو آپس میں پھوٹ ڈلوائیں گے، تمہاری آپس کی جنگ کروائیں گے، ان سے محتاط رہنا۔ اور قائد اعظم کی اس تقریر کے بعد شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہ چونکہ اردو زبان والا، اردو اور بنگالی زبان کا فساد شیخ مجیب نے ڈالا، قائد اعظم تشریف لے گئے، بالکل اردو اور بنگالی زبان پر ہی آپ نے بات کی اور خاص طور پر فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اور اس کے بعد شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا۔ یہ فتنہ اسی وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ نظریاتی تخریب کاری یہی چلی ہے اگلے 20 سال۔ اسی تخریب کاری کو استعمال کیا گیا، اسی پروپیگنڈے کو استعمال کیا گیا اس زہر کو پھیلانے میں کہ مغربی پاکستان ہمیں لوٹ کر کھا گیا۔ آپ دیکھیں بالکل یہی الفاظ، یہی حکمت عملی آج منظور پشتین بھی کر رہا ہے، آج مارنگ بلوچ بھی کر رہی ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی جب یہ بیانیہ بنا رہے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان ہمیں لوٹ کر کھا گیا، کیونکہ انہوں نے مزید تفریق ڈالنی تھی، کہتے تھے پنجابی ہمیں لوٹ کر کھا گئے، یہ پنجابی آرمی ہمیں لوٹ کر کھا گئی۔ یہ آسان ٹارگٹ بنتا ہے کہ آپ مزید ان کو لسانیت میں، صوبائیت میں تقسیم کر دیں، باقی صوبے یہ سمجھے کہ ہمیں تو گالی نہیں دی جا رہی، ایک صوبے کو گالی دی جا رہی ہے۔ یہی حکمت عملی جو آج یہ فساد برپا کرتے ہیں تحریک انتشار والے فسادی، کہ فوج سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہمیں تو جرنیلوں سے اختلاف ہے۔ یہی بات جو آج منظور پشتین کر رہا ہے کہ پنجاب ہمارے وسائل لے کر کھا جاتا ہے، یہ پنجابی آرمی ہے، یہی مہرنگ بلوچ کی بات کر رہی ہے۔ ان کے پاس پلے بک ایک ہی ہے، کتاب ایک ہی ہے ان کے پاس فساد پھیلانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ یہ پاکستانی قوم ہے جو چونکہ تاریخ نہیں پڑھتی، تاریخ نہیں جانتی، اس لیے بار بار وہی غلطیاں دہراتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی تاریخ سے سبق نہ سیکھے اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک جانب آج جس طرح پاکستان کے اندر نظریاتی تخریب کاری ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یونیورسٹیز اور کالجز سے۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی 33% تھی، اور وہ پڑھے لکھے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہی۔ مسلمانوں کو تو ویسے ہی انگریزوں کے زمانے میں پیس کے رکھا ہوا تھا نا۔ تو پاکستان بننے کے بعد 33% مشرقی پاکستان کی آبادی ہندوؤں پہ تھی، جنہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا۔ وہی بیوروکریسی میں تھے، وہی ججز تھے، وہی عدالتوں میں تھے، وہی وکیل تھے، وہی اساتذہ تھے، وہی ڈاکٹر تھے، وہی انجینئر تھے۔ مسلمان تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ اٹھا کے پڑھیے نا کہ تقسیم کے وقت جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ پورے اس علاقے میں ایک بھی مسلمان ڈپٹی کمشنر نہیں تھا سوائے قدرت اللہ کے، باقی ساری بیوروکریسی ہندوؤں کے پاس تھی۔ جب آپ اپنی نسل کو، جب اپنی آنے والی نسل کو آپ ہندوؤں سے تعلیم دلوائیں گے تو وہ کون سا زہر نہیں بھریں گے ان کے اندر۔ یہ تو بات پرانے بزرگوں نے کہی تھی کہ اس سے زیادہ بے وقوف قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اپنے بچوں کو اپنے دشمنوں سے تعلیم دلوائے۔ تو ان ہندوؤں نے جو زہر بڑھا اب اس آنے والی پوری نسل میں، 15-20 سال لگتے ہیں ایک نسل کی تربیت کرنے میں، اور 15-20 سال تک وہ ہندو زہر بھرتے رہے اس مسلمان نسل میں، جس کو اتنا خراب کر دیا کہ آخر میں جا کر وہ شیخ مجیب کے ساتھ مکتی بہانی بنے۔ اور مکتی بہانی کی بھی اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ آپ تو مکتی بہانی کا نام لیتے ہیں نا، لگتا ہے جیسے وہ کوئی مسلمان ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے اندر رہنے والے ہندو تھے جو سارے مکتی بہانی کا ممبرز تھے، حصے تھے۔ مکتی بہانی ایک ہندو آرگنائزیشن تھی، اس کی قیادت سوشلسٹ اور مارکسسٹ لادین اور دہریہ شیخ مجیب جیسے لوگوں کے پاس تھی۔ اس کی تمام ٹروپس اور اس کے سولجرز اور اس کے دہشت گرد ہندو تھے، اور کچھ اس میں مسلمان، سو کالڈ مسلمان بنگالی بھی شامل تھے۔ تو نظریاتی تخریب کاری 20 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے، عسکری جنگ سے پہلے۔ آج پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس قسم کی تخریب کاری ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں ہو رہی ہے، ہمارے اسکولوں میں ہو رہی ہے، ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، یہ مشرقی پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری سے بھی 100 گنا زیادہ ہے۔ اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا۔ آج ہماری پوری نسل کو ان سیاسی ذلیلوں نے ہائی جیک کر کے شیخ مجیب کی مکتی بہانی بنا دیا ہے۔
ان کو یہ تو یاد رہتا ہے سیاسی جماعتوں کو پروپیگنڈا کرتے وقت کہ قائد اعظم نے فوج سے کہا تھا کہ سیاست سے دور رہنا. ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ قائد اعظم نے نوجوانوں سے اور طالب علموں سے کہا تھا کہ تم بھی سیاست سے دور رہنا اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں استعمال مت ہونا. اس وقت پاکستان کے پورے تعلیمی نظام میں پاکستان کی نظریاتی اور روحانی تخریب کاری کی جا رہی ہے. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوجیں جہنم کے کتوں اور BLA اور دوسرے دہشت گردوں کے خلاف تو لڑ رہی ہیں، لیکن یہ پورا ایک محاذ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز میں بچوں کو اس حد تک زہر آلود کر دیا گیا ہے، دین سے اتنا دور کر دیا گیا ہے، اپنی روحانی اساس سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ بچوں میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ہولی بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں. ان سے پوچھو کہ پہلے 4 خلفائے راشدین کا نام بتائیں، یہ نام نہیں جانتے. ان سے پوچھو کہ علامہ اقبال کی کسی ایک کتاب کا نام بتا دیں، یہ بتا نہیں سکتے. ان سے کہو قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کر دیں، یہ تلاوت نہیں کر سکتے. یہ پوری نسل ہے جو نہ غسل کے فرائض جانتی ہے، نہ وضو کے فرائض جانتی ہے. یہ مسلمان نسل ہے، یہ ہماری جنریشن زی ہے. ان کی عمریں 20-20 25-25 سال ہو گئی ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی زبان دیکھو تو اس قدر ناپاک اور ذلیل اور فحش، شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ مسلمان نسل ہے جس نے آگے جا کے اس پاک سرزمین کا بوجھ اٹھانا ہے. یہ تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اپنی کرسی سے نہیں اٹھ سکتی، یہ امت اور قوم کا کیا بوجھ اٹھائے گی. لیکن یہ تخریب کاری کوئی آج ایک دن میں تو نہیں ہوئی، اس کے لیے تو نسلیں لگی ہیں. پوری ریاست پاکستان یہاں فیل ہوئی ہے، آرمی اور ISI یہاں فیل ہوئے ہیں. ہر جگہ انہوں نے پاکستان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، تو نظریاتی اور روحانی تخریب کاری کے خلاف کیوں نہیں بند باندھا؟ کیوں ہماری یونیورسٹیز کے اندر پرویز ہدبوئے جیسے لوگ پڑھاتے رہے؟ کیوں ہماری ساری کی ساری تعلیمی نظام جو ہے وہ سیکولر لادین اور آسما جہانگیر گینگ کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں ہمارا سارا میڈیا سیفما کنٹرول کرتا ہے؟ کیوں ہمارا سارا تعلیمی نظام معید یوسف جیسے CIA کے ایجنٹ چلاتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو یونیورسٹیز اور کالجز میں طوائف اور بدکار بنایا جاتا ہے، جس قسم کے ناچ گانے فحاشی بدکاری سکھائی جاتی ہے تعلیم اور انلائٹنمنٹ کے نام کے اوپر. استغفر اللہ. انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قسم کی فحاشی بدکاری تو مغرب میں نہیں ہوتی جو اب مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیز اور کالجز میں ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو اس حد تک خراب کر دیا گیا ہے کہ یہ نسل پوری کی پوری کاٹنی پڑے گی. اب ہم تو نہیں کاٹیں گے، لیکن پھر مقافات عمل ہے، اللہ کا اپنا طریقہ ہے، اس نسل کو کاٹ دے گا، کیونکہ یہ تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی. 75 سال کے بعد ہمیں وہ نسل تیار کرنی تھی کہ جس سے لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا، اور ہم نے وہ نسل تیار کی کہ اب اللہ جس کو کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ گندی نسل ہے، بے ادب نسل ہے، گستاخ نسل ہے، لادین نسل ہے. اور اس کا سارا قصور ہماری نسلوں کا ہے، اس سے بڑی نسلوں کا ہے، جنہوں نے پچھلے 20-25 سال اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، خیانت کی اللہ اس کے رسول سے، پاکستان سے، نظریہ پاکستان سے. نہ پاکستان کا تعلیمی نظام بنا، نہ پاکستان کا میڈیا درست ہوا. سب کچھ کافروں، ملحدوں، دہریوں کے ہاتھ میں ہے، مشرکوں کے ہاتھ میں ہے. جتنی بھاری انویسٹمنٹ بھارت نے کی ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے میڈیا میں، فوج اور ISI کیوں نہیں دیکھ سکی اس کو؟ کیوں نہیں اس کے مقابلے پر بند باندھا گیا؟ کیوں نہیں روکا گیا اس کو؟ یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور ایک دن کی نہیں ہے، پچھلے 20-25 سال کی کوتاہی ہے. کیونکہ پچھلے 20-25 سال ہمارے پاس ذلیل اور ناپاک حکمران ہی آتے رہے، جمہوریت آتی رہی. 2007-8 کے بعد تو جمہوریت آ گئی تھی. 17-18 سال ہو گئے. یہی نوجوان نسل جو بڑی ہوئی ہے یہ جمہوریت کے دور میں بڑی ہوئی ہے، اور اسی جمہوریت نے اس کو تعلیم سے ہٹا کر سیاست میں ڈالا، تعلیم سے ہٹا کر دہشت گردی اور فساد میں ڈالا، دھرنوں میں ڈالا، ناچ گانے میں ڈالا، پتھراؤ میں ڈالا. آج ریاست پاکستان کے خلاف جتنا زہریلا پروپیگنڈا یہ عمران کی PTI کے لڑکے کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، استغفر اللہ، اتنا تو بھارتی RSS کے ہندو پاجیت بھی نہیں کرتے. ہمارے شہیدوں پہ جس طرح یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ نسل، ایسی ناپاک نسل اس نے خراب کی. توبہ استغفار. اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کتے کی طرح ذلیل کر کے مارے. اس نے پہلی دفعہ تاریخ میں ہماری ہوا ہے کہ پوری نوجوان نسل کو پاک فوج کے خلاف کر دیا ہے، پوری نوجوان نسل کو پاکستان کے خلاف کر دیا ہے.
خود چونکہ زانی بدکار نشئی تھا، ساری زندگی بدکاریاں کرتا رہا، وہی نسل اس نے پیدا کی ہے جس قسم کا یہ تھا. خود ساری زندگی فوج دشمن رہا ہے، خود ساری زندگی یہ مغرب زدہ خارج زدہ کتا رہا ہے. اس لیے اس نے سیدی رسول اللہ کی پوری امت کو گمراہ کر دیا، نوجوان نسل کو ضائع کر دیا. جس نے پاکستان کا بوجھ اٹھانا تھا، امت کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، اب یہ ہندوؤں اور مشرکوں اور یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے. بدکار نسل، زانی اور نشئی، دین سے کوئی واسطہ تعلق نہیں اس کا. اور جس طرح اس کے دھرنوں میں ناچتے گاتے پھرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اس کی پوری قیادت کا، پوری جماعت کا یہی حال ہے. بدکاروں کی پارٹی ہے یہ. باقی دوسری سیاسی جماعتیں بھی گناہگار ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، پاکستان سے غداریاں کرتی رہی ہیں، لیکن جس طرح نوجوان نسل کو اس نے خراب کیا ہے، استغفر اللہ رب العالمین. 3 نسلوں کے بعد تو ہمیں وہ چٹانیں ملنی چاہیے تھیں جن پر ہم اس پاک سرزمین کی تعمیر کرتے ہیں. آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھا ہے نا، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا ہے نا. چھوٹے سے ٹکڑے پہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، قیامت توڑ دی گئی ہے. نہ ان کے پاس معیشت ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے گھر بھی ان سے چھین لیے گئے. اس کے باوجود پورا غزہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیوں استقامت کے ساتھ مزاحمت کر رہا ہے؟ کیوں اللہ سے راضی ہے؟ کیوں خوش ہے؟ یہ ان کی روحانی تربیت ہے، یہ نظریاتی تربیت ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کیا اجر لکھا ہوا ہے. وہ جانتے ہیں کیا سعادت ہے اسقلان کے رباط کی. جب نظریہ اور عقیدہ باقی ہو تو پھر چاہے ملک چلا جائے، چاہے معیشت چلی جائے، چاہے سیاست چلی جائے، وہ قوم قائم رہتی ہے. چاہے تمہارے پاس جغرافیہ ہو، چاہے تمہارے پاس سیاست ہو، چاہے تمہارے پاس معیشت ہو، لیکن اگر تم سے تمہارا نظریہ اور تمہارا روحانی عقیدہ چھین لیا جائے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. غزہ کے مسلمان اسی لیے قائم ہے. پوری مسلمان دنیا میں اگر کوئی قوم زندہ ہے تو وہ آج فلسطین اور غزہ کے مسلمان ہیں. اور سب سے طاقتور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود دنیا میں اگر کوئی مسلمان قوم مردہ ہے تو وہ پاکستانی ہے، اس لیے کہ ہمارا روحانی اور نظریاتی، ہم پر روحانی اور نظریاتی تخریب کاری کے ذریعے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. فلسطین نے پوری نسل تیار کی ہے جو نسل در نسل یہ جنگ کرنے کے لائق ہیں. تو میں نے قتل کر سکتے ہو، ان سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکتے. اور جو ہماری پاکستان کی نسلوں کا حال ہے، ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ کمزور اور زیادہ اخلاق باختہ ہے. ہم نے تو کام ہی نہیں کیا اپنی نسلوں کی تربیت پہ. ہم بھی بے وقوف ترین لوگ ہیں کہ جو بدترین دشمنوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. کوئی کیمبرج کا تو اے لیول تو او لیول، کھربوں روپیہ ہر سال ہمارے بچے انگریزوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے او لیول اور اے لیول کرنا ہے، کہ ملک کا تعلیمی نظام تباہ ہو چکا. اور اب یہ باقی بچے کچے تعلیمی نظام کو بھی پرائیویٹائز کر کے یہودیوں اور ہندوؤں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں پر ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہی ختم ہو جائے. میڈیا پہلے ہی پرائیویٹائز کر دیا، سوشل میڈیا پہلے ہی پرائیویٹائز ہے. پوری قوم ڈبو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے 2 ٹکے کے کنجر، 2 ٹکے کے بغیرت اور بے شرم یہ ربیزہ مسلمانوں کے معاملات میں زبان چلا رہے ہیں. پوری اسلامی ریاست کو ڈبو رہے ہیں صرف اس لیے. گھر میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا پوسٹ لگا رہا ہے. نہ اللہ رسول سے کوئی تعلق، نہ پاکستان سے تعلق، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی عقیدہ. صرف ایک پاگل نشئی کے چکر کی، محبت کے چکر میں اسلام کی ایٹمی طاقت کو ڈبونے میں لگے ہوئے ہیں. مادر پدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہوتی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سختی سے قرآن میں حکم فرمایا، سیدی رسول اللہ کی کتنی سخت احادیث ہے اس بات پر. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے. اس لحاظ سے دیکھیں تو 100% سوشل میڈیا اور میڈیا سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں. سب کو اللہ کے رسول نے کذاب قرار دیا. سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے والے یہ کذاب ہیں. یہ سب کذاب ہیں. میڈیا اینکر، نیوز اینالسٹ، جرنلسٹ، یہ سارے آپ کے ویلاگرز، یہ سب کذاب ہیں اللہ اس کے رسول کے نگاہ میں. سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. حکم ہے قرآن میں کہ جب تمہیں نیشنل سیکیورٹی کی کوئی بات پتہ چلے، خوف اور امن کی بات ہو، تو تم اس کو نشر مت کر دینا. اس کو لے کر آؤ ISI کے پاس اور آرمی کے پاس اور ان سے کہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہی بات ایگزیکٹ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہی مفہوم ہے اس کا. وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات ریلیز کرنی ہے، کون سی بات براڈ کاسٹ کرنی ہے. تم اپنی گمراہی میں، اپنی جہالت میں، وہ نہیں شاعر وہ جو بکواس کرتا ہے آزاد کشمیر میں
جس نے کہا کہ ہیلی کاپٹر آ گئے اور لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کمانڈوز آ رہے ہیں، پورے آزاد کشمیر میں آگ لگ گئی. گرفتار کیا تو کہتا ہے میری شاعری کی وجہ سے گرفتار کیا. تمہیں شاعری کی وجہ سے نہیں گرفتار کیا تھا بغیرت، تمہیں اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ایک ٹویٹ کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں آگ لگ گئی تھی، آزاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا، اس لیے تمہیں گرفتار کیا تھا. اس کو چھوڑ کیوں دیا اللہ بہتر جانتا ہے. سیدی رسول اللہ نے جب فتح مکہ فرمایا تو تمام مسلمان فوجوں کو حکم تھا کہ کسی شخص کو قتل نہ کیا جائے. جو شخص خانہ کعبہ میں چھپ جائے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، ہتھیار ڈال دے، اس کو قتل نہیں کرنا. مگر سیدی نے کچھ لوگوں کے نام بتائے اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں بھی قتل کر دینا. اس دن اللہ نے خون بہانا جائز کر دیا ہے خانہ کعبہ کے اندر. اور جن لوگوں کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ ان کو خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی قتل کر دو، اس میں ایک پروپیگنڈسٹ تھا، اس وقت کا ویلاگر، اس وقت کا بلاگر، اس وقت کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جو سیدی رسول اللہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے خرافات پھیلاتا تھا. اس کے بارے میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہو تو اس کو وہاں قتل کر دو، کیونکہ اس کا جھوٹ دشمنوں کو طاقت دیتا رہا ہے، مسلمانوں میں مایوسی پھیلاتا رہا ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں. باقاعدہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ان شیطانوں کے وسوسے نہ ڈالے. یوسوسو فی صدور الناس، ان کی تعریف کرائی گئی ہے نا، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی. لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتے ہیں، ایمان اور یقین ہلا دیتے ہیں، ان کا کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. یہی ان مشرکوں اور مرتدوں کا کام ہے. آپ کی نظریاتی اور روحانی اساس پہ شک ڈال دیتے ہیں، وسوسہ کریٹ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں پاکستان کیوں بنا تھا، بننا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں، یہ پاکستان آرمی ملک کو کھا گئی، پاکستان آرمی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، آرمی کو ختم کر دینا چاہیے. اس قسم کے زہریلے خیالات لوگوں کے، ڈیفنس بجٹ کم کرو، یہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالنا آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نسل اب ضائع ہو گئی، اس کو زہر لگ گیا، اس کو تیزاب دے دیا گیا. اب وہ نسل امت کے کسی کام کے نہیں رہ گئی. اس نسل کو ہلاک کرنا زیادہ آسان ہے، اس نسل کو قتل کرنا آسان ہے، اس نسل کو ہائی جیک کرنا آسان ہے. پھر اس کو جس طرح مرضی چاہو، جس طرف چاہو لے جاؤ. کہیں اسلام آباد پہ حملہ کروا دو، کہیں فوج پہ حملہ کروا دو، کہیں 9 مئی کا ہنگامہ فساد کروا دو. کیونکہ خود تو جاہل نسل ہے نا، ذہنی طور پر برین واش ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر ہائی جیک ہو چکے ہیں، زومبیز بن چکے ہیں. یہ ہوتی ہے نظریاتی تخریب کاری. پوری قوم کو آپ ہائی جیک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناراضگی اور وعید کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں میں جو مسلمان معاشروں میں فحاشی اور بدکاری پھیلاتے ہیں. آج پورا ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا اور یونیورسٹیز اور کالجز تعلیم نام کی تو کوئی چیز نہیں دے رہے سوائے بدکاری اور فحاشی پھیلانے کے. استغفر اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین. کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ سرکاری طور پر پاکستان میں قانون سازی ہوگی ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینے کی. عمران کے دور میں ہوئی نا، ساری پارٹیز شامل تھیں اس میں. کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خاص طور پر پاک فوج سے کہیں گے کہ نظریاتی تخریب کاری کے خلاف ایک پورا محاذ بنائیں. جس طرح آپ نے CTD بنائی ہوئی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، دہشت گردوں کے خلاف، جس طرح آپ مختلف قسم کی وارفیئر کے خلاف، سائبر وارفیئر کے خلاف، انفارمیشن وارفیئر کے خلاف آپ نے پورے ڈیٹس بنائے ہوئے ہیں، آئیڈیالوجیکل سبورژن کے خلاف بھی اب پورا ڈیٹ بنائیں. پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں جو تخریب کار اساتذہ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ایلیمنیٹ کریں، گرفتار کریں، جیلوں میں ڈالیں. پورے میڈیا کو کنٹرول کریں. کوئی مادر پدر آزاد کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ نے خود دیکھ لیا فلسطین کے معاملے پر. پوری مغربی دنیا جس کی پوجا کرتے ہیں یہ سارے لبرل اور سیکولر، وہاں نہ آپ فلسطین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، نہ یہودیوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نہ کووڈ کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نہ ان کی حکومتوں کی پالیسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. وہاں تو کہیں بھی مغرب میں مادر پدر آزادی نہیں ہے، نہ میڈیا کی، نہ تعلیم کی. آپ وہاں ہم جنس پرستی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کہاں آزادی ہے؟ کس آزادی کی تم بات کرتے ہو کہ مغرب میں آزادی ہے؟ کہیں بھی آزادی نہیں ہے. جس بری طریقے سے یہ مارتے ہیں فلسطین کے لیے احتجاج کرنے والوں کو، جس بری طرح سے یہ مارتے تھے کورونا کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو، یہ تمہیں آزادی لگتی ہے؟ ڈکٹیٹرشپ لگتی ہے. یہ سو کالڈ مغربی جمہوریتوں کا حال ہے. یہ خرافات اور بکواس بند کر دیں کہ ملک میں جمہوریت ہے، دنیا میں جمہوریت ہے، آزادی ہے، اظہار ہے. امنسٹی انٹرنیشنل کیا کہے گی؟ UN کیا کرے گی؟ UN کو فلسطین غازہ نظر نہیں آیا. یہی نظر آئے گا جب پاکستان اپنی اخلاقی اور روحانی اقدار کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے تو UN کو یہی پریشانی ہوگی نا. آپ کو پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
سنجیدگی سے پاکستان آرمی کو، ISI کو، MI کو، ہمارے اداروں کو نظریاتی تخریب کاری کے خلاف کام کرنا ہے۔ پورے ملک میں آپ کو میڈیا اور آپ کو ایجوکیشن کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے آپ، ان کو واپس لیں، نظریہ پاکستان کو دوبارہ زندہ کریں۔ وہ تمام نسل جس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے اس کو دوبارہ سے پاکستان کے سپاہی بنائیں۔ جب آپ دہشت گردوں کو پکڑ کر ان کی ڈی انڈاکٹرینیشن کرتے ہیں، دوبارہ سے ان کو مین سٹریم میں لے کر آتے ہیں، دوبارہ سے ان کی ذہنی نظریاتی تعمیر کرتے ہیں، ان کو دوبارہ سے مین سٹریم میں لانے کے لیے آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، تو ان نوجوان نسلوں کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے کہ جن کو عمران نے اور سیاسی جماعتوں نے اور منظور پشتین نے اور مہرنگ بلوچ نے خراب کر دیا ہے۔ اور جو اس میں کینسر ہیں اور گندے کیسز ہیں، پھر ظاہر ہے پھر وہی کریں ان کے ساتھ جو جہنم کے کتوں اور خوارج دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ سرجری ضروری ہوتی ہے، ہر جگہ محبت اور پیار اور پیراسیٹامول سے کام نہیں چلتا، سرجری بھی کرنی پڑتی ہے پھر۔ لیکن ریاست کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ریاست جغرافیائی سرحدوں کی محافظ بھی ہے، معاشی سرحدوں کی محافظ بھی ہے، اور روحانی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی۔ پاکستان آرمی کہتی تو ہے کہ ہم ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، لیکن ابھی تک یہ محاذ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اب اس محاذ پر بھی اپنی فوجیں ڈپلوائے کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔